شروعات رب جلیل کی بابرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے، جو تمام تر جہانوں کا پالنے والا بڑا رحمان الرحیم ہے. میرے دوست احباب جو ہے وہ آ جائیں میرے گھر پہ MHS ہاؤس پہ. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو اپنے گھر میں جو ہے خوش آمدید کہتا ہوں، اپنے اس غریب خانے میں خوش آمدید کہتا ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں خدمت کی جانب سے شاپور سے ہمارے جاوید افریدی اور میراڈونا صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر بھائی، ان کے ساتھ حیات بخاری صاحب اور سر حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں. گزشتہ کئی دنوں سے اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کی دنیا سے میں تھوڑا سا جو ہے وہ محدود ہو چکا تھا، اور اسی وقت میں مجھے تمام تنظیموں کو جو ہے وہ پڑھنے کا، ان کو جاننے کا موقع ملا. تو اس دوران مجھے یہ لگا کہ موجودہ وقت میں سب سے بہترین جو خدمت کا کام سر انجام دے رہے ہیں وہ یہ کوہاٹ کے ستارے اور الخدمت فاؤنڈیشن کی کابینہ ہے. تو سب سے پہلے ہم جانیں کہ ہمارے طاہر شاہ صاحب سے کہ الخدمت میں آپ کس طریقے سے آپ جوائن ہوئے، اور اس کے بعد الخدمت کو کوہاٹ میں پہلے سے کام کر رہی تھی لیکن آج کل جو ہے وہ اپنی تمام سماجی تنظیمیں اس کو اپنا رول ماڈل بتلا رہی ہیں. تو اس کے پیچھے کیا آپ کی محنت تھی، کیا جدوجہد تھی، ہمارے نظریے سے شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو حنان بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں بلایا، ہمیں دعوت دی کہ MHS ہاؤس آ جاؤ. تو دوسری آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ الخدمت میں کس طرح آئے. تو 2018-19 میں جب کورونا آئی تھی تو کاروبار کا ایک ڈون تھے، کسی کا کام ہی نہیں چل رہا تھا. تو الخدمت فاؤنڈیشن نے اس وقت یہ ایک عہد کیا کہ جتنے بھی ایسے افراد ہیں جو مثال کسی کو اپنی حاجت نہیں بتا سکتے، کسی سے مانگ نہیں سکتے اور کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، تو ان لوگوں کی مدد کی جائے. تو سر نوید تھے ہمارے ساتھ، اس نے مجھے دعوت دی کہ یہ کریں گے وہ کریں گے. تقریباً 2019-20 سے ہم لگ گئے. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے ساتھ شروعات میں جو حادثے ہوئے تھے جی، ہمیں کسی نے بتایا کہ یہ 7 والا گھر ہے، اس میں اس آدمی کی 6 کے 7 بچیاں ہیں فیمیل اور ایک لڑکا ہے چھوٹا. تو ہم تقریباً رات کے 9 بجے ان کے گھر چلے گئے. تو جب ادھر چلے گئے تو ہم نے دروازہ کٹکھٹایا، آدمی نکل آیا. تو ہم نے اسے چندے کی اپیل کی کہ ہم اس طرح پرانی تنظیم سے آئے، ہم چندہ مانگ رہے ہیں یہ وہ. تو اس نے مجھے کہا کہ یار میری تو غربت ہے، لوگوں نے بتایا بھی تھا کہ آدمی غریب، لیکن ہم اس کی چیک اینڈ بیلنس کر رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، واقعی آدمی حقدار ہے کہ نہیں. جی. لیکن جب ہم ادھر چلے گئے وہ آدمی نکلے، اس کے ساتھ بات چیت ہو گئی. تو اس کے ایک ہاتھ میں روٹی تھی، بس خشک روٹی، اور دوسرے ہاتھ میں ٹماٹر تھا. تو اس نے کہا کہ یار 100 روپے تو چھوڑ کہ ابھی ہم پوری فیملی میں سے 6 بچیاں ہیں، ایک میرا بیٹا ہے، ایک بیوی ہے، اور میں، ہم نے سادے ٹماٹر کاٹ کے ہم روٹی کھا رہے ہیں. تو ہم نے اسے کہا کہ نہیں، ہم ایسے آپ کو چیک کر رہے تھے، ہم چند لینے کے لیے نہیں آئے، ہم آپ کے ساتھ کچھ مدد کرنے آئے ہیں، ہم چیک کرتے ہیں کہ آپ اس کے حقدار ہیں کہ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ آپ کیا مدد کرو گے. ہم نے سے کہا کہ انشاءاللہ کل ہم آپ کو آٹا، گھی، چاول تقریباً 10,000 سم تھنگ سامان ہوگا تو ہم آپ کو دیں گے. ویڈیو بھی جاری ہے لیکن میں آپ کو ڈیمو دکھاتا ہوں کہ وہ آدمی اس طرح کھڑا تھا، ہمارے ساتھ بات کر رہا تھا. تو اس نے سر پکڑ لیا اور اس طرح بیٹھ گیا. تو ہم نے اسے اٹھایا. جب وہ اٹھا ہم نے اس کو تسلی دی. تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم زندگی میں پہلی بار آج میرے دروازے پہ الخدمت والا آئے ہیں جنہوں نے مجھ سے پوچھا بڑی بات کہ یار آپ کے گھر میں رزق دانا پانی نہیں ہے. تو کہتے میں لوہے کا کام کرتا تھا، ابھی کاروبار بالکل ڈاؤن ہو گیا. تو اس بات نے مجھے بڑا متاثر کیا. تو میں نے دل میں عہد کیا کہ انشاءاللہ جو بھی ہوگا، بات اونچ نیچ پہ آئے گی، جو بھی ہوگا، لیکن میں نے الخدمت کو آج کے بعد نہیں چھوڑنا. تو اس بات نے مجھے بڑا متاثر کیا. پھر ہمارے سے بڑے واقعے پیش آئے، یہ میں آپ کو 24 گھنٹے میں بھی نہیں بتا سکتا. بالکل بات کو مختصر کرتا ہوں. تو شکریہ الخدمت فاؤنڈیشن، شکریہ عوام کا جو الخدمت فاؤنڈیشن پہ اعتماد کرتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور جو بات آپ نے بتلائی ہے کہ آپ لوگ اس کے گھر گئے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، ہر کسی کو اپنی فیلڈ کے مطابق. لیکن خوش قسمت ہے ہم لوگ، خوش قسمت ہے آپ لوگ جن کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے تاکہ ہم اس کی مخلوق کی کسی نہ کسی طریقے سے خدمت کریں، اس کے ذریعے، اسی کی دعوت سے. ہمارے ساتھ موجود ہے حیات بخاری صاحب، یہ بھی الخدمت فاؤنڈیشن کی جو ہے وہ میڈیا کے حوالے سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی کافی تنظیموں کے یہ روئے رواں رہ چکے ہیں، کافی تنظیمیں بنا چکے ہیں، کافی تنظیموں کو چلا چکے ہیں. سر اگر آپ کو بڑا کرسپلی اور بڑا شارٹلی جو یوتھ ہے
کوہاٹ کی یا ہمارے ملک پاکستان کی یا جہاں جہاں پر اردو بولی سمجھی جاتی ہے سنی جاتی ہے، ان کو اگر آپ ایک شارٹلی پیغام دیں کہ خدمت اور آپ کی جہاں پہ آپ کی تعلیم ہے یا آپ کا اپنا روزگار چل رہا ہے یا آپ کہیں پر کام کر رہے ہیں، ان دونوں کو ساتھ لے کر کس طریقے سے چلا جا سکتا ہے؟ یہ اگر انسان کے دل میں جذبہ ہونا تو کر سکتے ہیں، تعلیم بھی کر سکتا ہے، روزگار بھی کر سکتا ہے اور خدمت بھی کر سکتا ہے. تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ انسان چاہے کہ میں خدمت کروں، وہ کر بھی سکتا ہے. لیکن میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ خدمت ہے، یہ جذبہ ہے، قدرتی انسان کے اندر ایک جذبہ ہوتی ہے کہ انسانیت کی خدمت کرے. سوری آپ نے، میں ایک بات اور بھی ایڈ کروں، جس طرح کہ آپ نے طاہر شاہ سے پوچھا کہ آپ کیسے خدمت میں ہیں. جی میں سمجھ رہا کہ آپ مجھ سے یہی سوال کریں گے تو میں خود ہی بتاتا ہوں کہ میں الخدمت میں کیسے آیا. جی پلیز. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو شخصی نہیں ہے، شخصی. ان کا آڈٹ بھی ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک، ان کا کوئی ایسا کوئی سرپرست نہیں ہے کہ آپ جس طرح کے امیر جماعت اسلامی ہوتا ہے یا سراج الحق صاحب سے پڑھے تھے وہ بھی چینج ہو گئے. الخدمت جو برانچ ہے یہ جماعت اسلامی کا ایک برانچ ہے. تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ شخصی سماجی تنظیمیں ہیں، میں کام کر رہا ہوں، آپ سب کو پتہ ہے وہ شخصی ہوتے ہیں. ایک تنظیم میں نے بنائی تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ میری تنظیم ہے. لیکن میں تمام ایسے لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک مسجد بنائی تو آپ اس کے دعوے دار مت بنو کہ یہ مسجد میری ہے، کیونکہ تنظیمیں جو بھی ہیں یہ مسجد یہ عبادت گاہیں ہیں. اگر آپ تنظیم کی، بے شک آپ نے تنظیم بنائی جس طرح کی میں نے بنائی ہے الحمدللہ، یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ میری تنظیم ہے میرے نام سے چلے گی، نہیں. اگر آپ نے تنظیم بنائی تو کوشش کرو کہ اس کو اور کوئی چلائے، اس کو ٹرین کرو، نئے یوتھ کو، جوانوں کو ٹرین کرو، وہ سپورٹ کرو ان کو کہ آپ کا جو چیز مشن ہے وہ جاری رہے. مسجد ہوگی، عبادت گاہیں ہوگی، تنظیمی ہوگی، جتنی بھی یہ تنظیم سب کچھ عبادت گاہیں ہیں. تو میں تمام ایسے دوستوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کی تنظیم بنائی ہے تو کائنڈلی یہ مت کہے کہ یہ میری ذاتی ہے، میں نے بنائی ہے. تنظیم، مسجد، عبادت گاہیں یہ کسی کی نہیں ہوتی. تو بہت شکریہ حیات صاحب. اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ آپ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں ایسے ہی کام کرتے رہیں. اس طرح اگر آپ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے ساتھ کچھ بھی مختصراً اپنے حوالے سے، خدمت کے حوالے سے ایک کرسپلی چھوٹا سا ایک کچھ آپ شیئر کرنا چاہیں. ہاں بھائی، بڑا شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں یہاں پہ دعوت دی. میں تو شارٹلی یہی کہوں گا کہ خدمت کا مجھے بہت زیادہ شوق تھا شروع سے، اور میں اس کا تقریباً زیادہ تر کریڈٹ اپنے کزن طاہر شاہ صاحب کو دینا چاہوں گا، کیونکہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا سی اس میں. تو فرسٹ ٹائم ان کے ساتھ میں گیا تھا ڈیرہ اسماعیل خان، سیلاب زدگان کے حوالے سے. جی، سیلاب زدگان کے حوالے سے. تو ادھر ہم تقریباً کوئی 12 سے 15 دن ادھر رہے ہیں. تو میری خود الیکٹرک کی شاپ ہے، میں نے شاپ بند کی ہوئی تھی. تو یقین مانیں کہ جو سکون اور جو مزہ مجھے یہ الخدمت میں دوسروں کی خدمت کرتے ہوئے آیا ہے، دنیاوی کاموں کسی میں بھی نہیں ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ یہ ابھی اسی روزوں کے اس میں نا، تو میرے پاس راشن تھا، میں نے الحمدللہ خود بھی کوئی تقریباً 80 سے 100 گھروں کا دیا راشن. تو یقین مانے کہ ایک بیوہ عورت تھی میرے پاس آئی ویسے ہی خیرات مانگنے کے لیے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں کی ہیں؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ اگر یہ میری کی رہنے والی تھی. تو میں نے ان کو بولا کہ آپ 2 منٹ ٹھہر جائیں. میں ان کو اپنے ساتھ لے گیا، میرا سامان جہاں پہ پڑا ہوا تھا میں نے ان کو دیا. تو یقین مانو کہ 100 میٹر کے فاصلے تک وہ مجھے دعائیں دیتی رہی. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، بڑی بات. اور میں یقین مانو کہ اس وجہ سے آگے نہیں ہوا، میں ادھر ہی کھڑا رہا کہ یار یہ آنٹ گاؤنٹ والی یہ دیکھیں گے، یہ کہیں گے کہ یار یہ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے. تو یقین مانو کہ میں نہیں سمجھ رہی مجھے کہ وہ 80-100 گھر کا راشن میرے پاس کہاں سے آیا، میں نے کیسے دیا. مگر اللہ پاک نے مجھ سے ایک کام تھا لینا تھا، لے لیا. مگر اس میں الحمدللہ جو مجھے سکون مل رہا ہے یقین مانے کسی اور کام میں نہیں ہے. بالکل، آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں ہماری طرف سے. شکریہ. آخر میں جب کوئی بھی ڈش ہم بناتے ہیں، کسٹرڈ بناتے ہیں، فرنی بناتے ہیں، تو اس کو اوپر ڈیکوریشن کی جاتی ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ پستے بادام لگائے جاتے ہیں، چاندی ورک لگایا جاتا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے جاوید افریدی صاحب. ہمارے پروگرام کو جو ہے وہ خوبصورت بنانے کے لیے آخر میں ان کے الفاظ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. جاوید سر، جس طرح طاہر بھائی بھی جو ہے وہ تازہ روزی کماتے ہیں، حیات بھائی تو ماشاءاللہ ویل اسٹیبلشڈ ہے. اس طرح اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، اگر اس میں صرف وہ 500 دیتا ہے، 1000 دیتا ہے، تو شاید اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی.
یا اس پہ اتنا زور نہیں آئے گا. لیکن اگر کسی کے پاس جیب میں 50 روپے ہے وہ 50 کے 50 روپے دے دے, یا 100 روپے ہے وہ 100 کے 100 روپے دے دے, اس کے پیچھے یقیناً صدیوں کی ایک جو ہے وہ تاریخ ہوگی. اس تاریخ کو, سمندر کو اگر آپ کوزے میں بند کریں اور ہمارے ناظرین کو, ان لوگوں کو اگر پیغام دیں جو یہ سوچتے ہیں کہ میں خدمت نہیں کر سکتا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی وسعت یا اتنی استطاعت نہیں دی, تو ان جیسے لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بخاری صاحب, طاہر شاہ صاحب اور یہ حفیظ وغیرہ مجھے ہمیشہ منع کرتے ہیں کہ آپ جاوید بھائی اس طرح کی باتیں مت کرو, لیکن میں دل والی بات اور زبان والی بات کو ادھر حلق میں کراس نہیں لگا سکتا ہوں, کیونکہ یہ میرے دل میں ہے نہیں. میں جو ہوں بس ہوں, میں کیوں بڑا بیان کروں اپنے آپ کو, کیونکہ میرے پاس جو موٹر سائیکل ہے اس میں جو تیل ڈالتے ہیں یہ بخاری صاحب ڈالتے ہیں, طاہر شاہ صاحب ڈالتے ہیں, اسماعیل بھائی ڈالتے ہیں, کبھی کبھی آپ اس میں ایک بوتل ڈال دیتے ہو نا, اور میں لگا رہتا ہوں. جس طرح آپ نے پیسوں کی بات کی کہ 1 لاکھ روپے ہو تو اس میں سے 500 کا کوئی خرچ نہیں ہوتا ہے نا, لیکن جب آپ کی جیب میں 50 ہو اور آپ پوری دے دیں مزہ تب آ جائے. میری جیب میں 80 روپے ہوتے ہیں, جب کوئی کرا ہوتا ہے میں 80 کے 80 نکال دے دیتا ہوں. مزہ تو تب ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے, میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جب آپ بالکل حد سے نیچے گر جائے نا کہ اللہ کے ساتھ کاروبار شروع کرو. یہ حدیث ہے. اور کاروبار کیا ہے؟ کسی کی, جس طرح حفیظ بھائی نے بات کی ہے, کسی کی مدد کرنا. اور آپ مجھے پوچھیں کہ آپ کس طرح اس لائن پہ کیوں آئے ہیں, تو ایک فارمولہ ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے ادھر دوڑ کر. میرے پاس پیسے نہیں ہوتے, لیکن جب کسی تک کو تکلیف میں دیکھتا ہوں کہ حالات کو پکڑتا ہوں, آپ گواہ ہیں اس بات کے, حالات آ جاؤ یار 1000 روپے. پھر بخاری کو پکڑتا ہوں یار, پھر اس کو پکڑتا ہوں, اسماعیل کو پکڑتا ہوں نا, جو میرے دوست ہوتے ہیں جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں, اس کے ذریعے میں اس بندے کا کام نکال دیتا ہوں. تو آخر میں اختتام اس شعر کے ساتھ کہ ہم نے تو دل جلا کر سر راہ رکھ دیا, اب جس کے جی میں آئے وہی پالے روشنی. اپنے تمام جملہ احباب کے ساتھ اور اپنے تمام تنظیموں کی جانب سے اپنے تمام ناظرین کو جو ہے وہ ڈھیروں دعائیں, اور آخر میں اللہ رب العزت سے دعا یہ ہے کہ ہمارا ملک پاکستان جس ترقی کی تاریخی میں گم ہوا ہے, اللہ رب العزت ان جیسے لوگوں کی ہی خدمات جو ہیں, جس طرح مائیں بہنیں دعائیں دیتی ہیں, وہ دعائیں ہمارے ملک پاکستان کو لگے اور ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ روشنیوں کا گہور بنے. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے.